او بھیا جی ہن ساری دنیا سو گئی ہے، ہر شام اتے آ جا چپ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعت کا ایک شعر نہ صحیح، آدھا شعر ہی صحیح میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی برکت سے جو لوگ میرا وظیفہ دیکھنے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ وظیفہ نہیں بھی کرتے نا تو رب کائنات ان کی زندگی میں برکت کی انتہا توڑ دیتے۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں، یقین آپ کرو گے تب بھی اللہ آپ کو دے گا، پھر تو بہت دے گا، لیکن نہ کرو گے پھر بھی آپ کو ملے گا۔ اور مجھے بڑے لوگ یہ کمنٹس میں کہتے ہیں، تو آج میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یا وہاب یا رزاق، اتنا خاص وظیفہ ہے، نیا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ زندگی میں یہ اگر آپ نے سنا ہے تو مجھے آپ نے پکڑ لینا ہے کہ بھائی عمران، آپ نے یہ پہلے ہم نے سنا ہوا ہے، یہ وظیفہ جو آپ نے بتایا بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دل جمی کے ساتھ پریشانیوں کو اپنے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے نکالیں۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں کتنا غم ہے اور میرا غم کتنا کم ہے، دنیا بڑی پریشان ہے، لیکن یہ وظیفہ بڑی محبت سے کریں، بڑے پیار سے کریں، بڑے اعتماد سے کریں، اور یہ بات دل و دماغ میں رکھ کے کریں کہ جب ہم یہ وظیفہ کریں گے ہم خانہ کعبے کے سامنے ہوں گے، یا یہ تصور کریں ہم عرش الہی کے نیچے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر صورت دیکھ رہا ہے، لیکن آپ یقین کر کے کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہی وہاب ہے بے غرض، ٹھیک ہے، یعنی وہاب بے غرض اور رزاق بے بہا عطا کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، رزق دینے والا۔ اور اتنا پیارا وظیفہ یہ جو بندے کرتے ہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ مالک کائنات نے ہمیں مشرق کی طرف سے رزق دیا کہ مغرب کی طرف سے، شمال کی طرف سے رزق دیا کہ جنوب کی طرف سے، یعنی نہیں سمجھ آتی کہ چاروں اطراف میں سے کدھر سے رزق آ گیا۔ ایک بندہ تھا مرغیوں کو کاروبار کرتا تھا، یہ عام جو شیور مرغی ہوتی ہے، چکن جسے کہتے ہیں، تو مرغیاں اس کی مر جاتی، نہ بکتی، یعنی کہ خوراک دے دے کے بیچارہ خود مرنے والا ہو گیا۔ مرنے والے سے مراد ہے کہ کو اللہ معاف کرے بیمار نہیں تھا، ہوتا ہے نا کہ مثال بنی ہے، یار میں تو مرنے والا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اپنے ٹھیے پر بیٹھ کے، یا وہاب یا رزاق، دل میں یہی تھا کہ میں یہ پڑھوں گا مجھے میرا رب دے گا۔ پہلے پہل شیطان آپ کو روکتا ہے اور کئی گاہکوں کو، کئی کسٹمر کو متاثر کرتا ہے کہ اس کا اعتبار اٹھے، اور جیسے ہی آپ کا اعتبار اٹھتا ہے ظاہر ہے پھر رب بھی آپ سے ناراض، کیونکہ آپ سوچو گے یار اس میں تو اثر ہی نہیں ہے۔ بات اس طرح ہے کہ جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا، جی کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہم مالک تیرے در سے لے کے ہٹیں گے، تو پھر رب دیتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات رب کی ہے، چاہے گاہک کی شکل میں آپ کو پیسے آ رہے ہیں، چاہے کوئی اسی طرح کہہ رہا ہے کہ بھائی آ جا یہ لے 10 لاکھ روپے عیش کر۔ تو بہرحال میں عمل یہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ بڑا نایاب عمل ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اتنی دولت برستی ہے، اتنی دولت برستی ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی کھائے گی تو ختم نہیں ہوگا، نہ ختم ہوگا نہ کم ہوگا زندگی، اور جو منہ سے آپ نکالا کرو گے زندگی میں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مرغیوں والے سے مجھے پتہ چلا نا، جو چکن بیچتا تھا، شیور مرغی جو ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں بس اسی طرح اپنے، اس کے پاس ایک کتاب پڑھی تھی نا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فضائل اور حساب کتاب لکھے ہیں۔ ویسے میں تو کئی بار لوگوں کو یہ عمل بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس کے دل کا اعتماد چیک کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ اللہ بے غرض ہے، مجھے غرض ہے، اللہ تو بے غرض ہے، میں تو نہیں نا، یا وہاب، اس کا معنی یہ نکلتا ہے نا، اگر دیکھا جائے تھوڑی تفسیر نکالی جائے کہ تو بے غرض ہے میرے مالک، تو وہاب ہے مالک، میں تو وہاب نہیں ہوں نا مالک، میں تو بے غرض نہیں ہوں نا، مجھے تو تیرے سے غرض ہے، مالک کرم کر دے۔ پھر اس نے پڑھا یا رزاق ہے جی، یا اللہ تو رزق دینے والا ہے، پروردگار تو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، میری حاجتیں پوری کر دے۔ کہتا ہے میں دن راتی پڑھتا تھا یہ، ٹھیک ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی
مجھے یقین بھی تھا، ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے کہ مجھے یقین بھی تھا، یہ نہیں کہ بس پڑھ گیا نہیں، مجھے یقین بھی تھا کہ میرا رب دے گا، بس وہ پڑھتا بغیر تسبیح کے اسی طرح یا وہاب یا رزاق یا اللہ میری مدد فرما، یا وہاب یا رزاق یا اللہ میری مدد فرما. اتنا اس کا کام چلا کہ ایک اٹھیا جس پر وہ مرغیاں بھی مر جاتی تھی کام نہیں ہوتا تھا، اب اس نے 4 ٹھیے اور لگوائے ہوئے ہیں، 3 ملازم رکھ کے ان سب ٹھیوں پر لاکھوں روپے کما رہا ہے مہینے کے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایک تسبیح اٹھانی ہے بے شک اٹھا لیں، بغیر تسبیح کے پڑھنا ہے بغیر تسبیح کے پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ ہاتھ پیر گوائیاں کیسی ہے جی، کوئی چھپیا بید نہ رہسیا، ٹھیک ہے، رب آپ عدالت بیسیا، ہاتھ پیر گوائیاں کیسی ہے. جب آپ پڑھیں گے نا یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق، تو یہ ہاتھ بھی گوائیاں دیں گے کہ ہاں بھئی ہم پر یا وہاب یا رزاق پڑھا گیا ہے. اور انشاءاللہ آخرت کے میں بھی آپ کو نیکیوں کے سمندر پہاڑ ملیں گے. تو جو بندہ رزق میں پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، ہر دکھ سے وہ بری ہو جانا چاہتا ہے، یعنی کہ دیکھیں جب ہم رب کو کہیں گے نا کہ مالک تو بے نیاز ہے، تو کسی مطلب کہ غرض ہی نہیں ہے تجھے، تو ہمیں تو غرض ہے مالک ہم پر کرم کا. اور جب ہم کہیں گے کہ اے حاجت پوری کرنے والے یا مطلب ہے یا رزاق، تو یہ عمل جو بندہ کرتا ہے صبح سورج نکلنے کے بعد 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، ازما کے دیکھیں، آج کل صبح آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی عمل کر کے، اگر آج دیکھنا ہے، اگر ابھی ٹائم ہے تو ابھی دیکھ لیں. یعنی کہ جب سورج نکلنے کا وقت ہو نا، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے 41 مرتبہ پڑھیں یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق پڑھیں 41 مرتبہ جب سورج نکل رہا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہے. اور یہ عمل چھوٹے نا، اگر چھوٹے گا تو آپ پھر پہلے دن پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چند دن کم از کم 40 دن 41 دن کریں، پوری زندگی کی نحوستیں اللہ آپ سے اتارے گا، پوری زندگی کی بلائیں اللہ آپ سے اتارے گا، پوری زندگی کی دولت اللہ آپ کو دے گا، پوری زندگی کے غم اللہ آپ سے ہٹا لے گا. جو مانگو گے، میں کہتا ہوں رکشہ مانگو گے نا اللہ پجارو دے گا، میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی مانگو گے اللہ بنگلہ عطا فرمائے گا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنا مستقبل سنوار لیں گے. اور اپنا مستقبل کیا ہے؟ وہ آنے والا وقت جو اگلے جہان ہمیں لے جائے گا، اور ہم نے یہاں پر تھوڑا سا رہنا ہے، زیادہ تو وہاں رہنا ہے. تو نیکیوں کے انشاءاللہ پہاڑ آپ کو ملیں گے. یہ عمل کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. اور ہاں چلتے پھرتے پڑھیں، ٹھیک ہے، سورج نکلتے ہوئے 41 مرتبہ پڑھیں اور سورج غروب ہوتے ہوئے 41 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور ویسے دن میں چلتے پھرتے جب ٹائم ملے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا اللہ رزق دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.